الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. رمضان سے قبل تقریباً پورا سال ہم نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے حالات کو مختصر انداز میں پڑھنا سمجھنا شروع کیا تھا، اور یہ بڑی تفصیلی معاملات ہیں. آقا علیہ السلام کی پیدائش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ کی جوانی، پھر آپ کی نبوت کا دور، پھر مکی دور اور پھر مدنی دور. ان سب کو ہم نے یہاں پر مختصر اجمال کے ساتھ کہیں کہیں ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام تبوک تشریف لے کر گئے اور پھر آپ علیہ السلام تبوک سے واپس آئے. گرمی کا موسم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ گرمی میں نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب فصلیں پکی ہوئی ہوں اور پورے سال کا غلہ تیار ہو. پتہ ہے کہ ابھی اگر کہیں چلے جائیں گے تو یہ سارا کا سارا غلہ ضائع ہو جائے گا. ایسے موقع پہ ایک ایسی خبر کہ جو صرف ایک خطرے کی حد تک ہے، نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور جبکہ مملکت اور سلطنت کوئی ایسی مضبوط نہیں ہے، ابھی نیا فتح مکہ ہوا ہے اور نئے معاملات پیش آئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کے لیے روانہ ہونا یہ بڑی مشکل ترین صورتحال تھی. اور پھر مقابلہ کس سے؟ قیصر روم سے ہے. اور چیدہ باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ درمیان میں بشر اور بشیر جو منافقین ہیں وہ کیسا مذاق اڑانے والے ہیں کہ قیصر روم سے مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے. میں نے تو خواب بھی دیکھ لیا کہ قیصر روم یہ ایسے ہم پہ قابض ہوگا اور یہ. لیکن برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے کر گئے اور آپ کا رعب اور دبدبا پورے عرب اور عجم پہ چھا گیا. پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے. تو آپ واپس تشریف لائے ہیں تو کچھ تو منافقین تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور کچھ مخلص مسلمان تھے جن کی 2 جماعتیں بنی. 3 مخلص مسلمان الگ تھے اور 7 مخلص مسلمان الگ تھے. چنانچہ جو 7 مسلمان تھے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ، جب نبی علیہ السلام تبوک سے واپس تشریف لائے اور مسجد زرار کا قصہ ہو چکا، تفصیل بتا چکا، آپ جب مسجد نبوی تشریف لائے تو منافقین کا جھنڈ آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے عذر معذرت کرنے لگا کہ بھئی ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا، میں بیمار تھا، میرے ساتھ اس طرح ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، یہ ہوا. انہوں نے عذر اور اعذار پیش کیے. اس سے پہلے غزوات میں نفیر عام نہیں تھا، مگر اس غزوہ میں نفیر عام تھا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ چلو نکلنا ہے، ضروری نکلنا ہے. تو نہ جانے والے اپنا عذر پیش کر رہے تھے. تو وہ سب کے سب منافقین تھے سوائے ان 10 کے 7 صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلروں کے ساتھ باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان پلروں سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ یہ لوگ بندھے رہے اور بندے رہے. بعض روایت میں 3، بعض میں 7، بعض میں 10.
10 دن بندے رہے پلروں کے ساتھ. پھر ان لوگوں کے بعد کے بارے میں آیت نازل ہوئی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. صحابہ کرام آگے بڑھے کہ تمہاری توبہ نازل ہو گئی، لہذا تمہیں توبہ اور معافی مل گئی، لہذا ہم تمہاری رسیاں کھولتے ہیں. تو کہنے لگے نہ، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا کے ہماری رسی نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم رسی کھلوانے کو تیار نہیں ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور آپ نے ان کی رسیوں کو کھولا. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ یہ لوگ لاغر، مریض اور شدت کمزوری کی بنیاد پر ساتھ بندھے ہوئے، کیونکہ کھانا پینا بھی نہیں کھاتے تھے اور صرف قضاء حاجت کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا جاتا اور پھر خود بخود آپ کو باندھ لیتے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم نہیں ہٹیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ وہ اپنی ذات کے اندر ایک لگا ہوا داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ احکام خداوندی کے سامنے خود کو جھکا لیتے تھے. اپنی شان، اپنی تجارت، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنے بیوی بچے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جب سامنے اللہ کا حکم آ جائے. کاش میری، آپ کی، ہم سب کی نیچر بھی یہی بن جائے کہ اسلام کے دین کے سامنے خود کو قربان کرنے والے بنتے. اس کے علاوہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ. حضرت کعب بن مالک جوان تھے اور بقیہ 2 صحابہ بوڑھے تھے. جب منافقین آئے اور منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے عذر پیش کیے کہ میں بیمار تھا، میں یہ تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچوں کے ساتھ یہ اور ایسا اور ویسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سنتے گئے. لیکن جب حضرت کعب بن مالک آ کے بیٹھے تو کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، مال کی محبت نے مجھے سست کر دیا اور اس وجہ سے اپنے قصور کی بنیاد پہ میں شامل نہ ہو سکا، لہذا جو سزا ہوگی مجھے وہ منظور اور قبول ہوگی. آپ نے فرمایا اس بندے نے سچ بولا ہے، لہذا تم حکم باری تعالیٰ کا انتظار کرو. چنانچہ مومنین سے معاملات الگ ہوتے ہیں، منافقین سے معاملات الگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب دین کی سختی اور شریعت کی سختی میں اور آپ برداشت کریں تو شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے دین کی سختی برداشت کرنے کے قابل بنایا. اور جو اکڑ جائے نہ بھی نہیں پڑھنی ہوتی نماز نہیں پڑھتے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، پرواہ نہیں. نماز پہ نماز قضا ہو رہی ہے، پرواہ نہیں. بدنظری اتنی کثرت سے ہو گئی کہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. گانے سننا، موسیقی کان میں پڑھنا اتنا کثرت سے ہو گیا کہ اب اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز گناہ تھی، یہ چیز اللہ کی نافرمانی میں شامل تھی. اندازہ ہی نہیں ہوتا اور انسان اس گناہ میں بار بار اور بارہا ملوث ہوتا ہے کہ اللہ بلران علی قلوبہم، یہاں تک کہ دین اور شریعت کی سختیاں انسان کو بری لگنے لگتی ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بری لگنے لگتی ہے، اللہ کی ذات پہ اعتقاد اور ایمان نہیں رہتا اور انسان وہ مسئلے وہ باتیں کرتا ہے جو ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا ایک عام آدمی. کل مغرب سے لے کے ابھی آنے تک ایک نوجوان 23 برس کا نوجوان، اس کو اسی بات پہ سمجھا رہا ہوں کہ دیجئے اگر اللہ ہے تو وہ ظلم کیوں نہیں روکتا؟ جب ظلم نہیں رک رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ کوئی نہیں ہے، یہ تم نے ہم ہی بنایا ہوا ہے. میں پہلے ایتھیسٹ تھا، اب میں ایگنوسٹک ہوں. ہاں کوئی نہ کوئی ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ہوگا تو پھر اس نے ایسے جملے بولے وہ میں ممبر کیا کسی کو تنہائی میں بھی نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات سے چڑ ہونے لگتی ہے، اللہ کا نام لینا اس کو برا لگنے لگتا ہے، اللہ کی ذات کا ذکر ہو اس کو اچھا نہیں لگتا. دین کی بات، آیت قرآن مجید کا ترجمہ
یا قرآن مجید کے معنی اور مطلب، اللہ رب العزت کی باتیں، حدیث نبوی سننا اس کو برا لگتا ہے، اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اندر ہی اندر، اور کیا ہے وہ اس کو عقلی پیمانوں کے اوپر تولنے لگتا ہے کہ عقل اس کو صحیح کہتی ہے، عقل اس کو صحیح نہیں کہتی، وہ عقلی پیمانوں پہ اس کو تولنے لگتا ہے، وہ اتباع کے پیمانوں میں اس کو نہیں تولتا، وہ عقلی پیمانوں پہ دوسروں کو تولتا ہے، اپنے آپ کو نہیں تولتا۔ اللہ کہنے لگا کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے انسان بنایا تو کیوں بنایا ہے؟ کون سی پاسبلٹی تھی کہ اس کو پیغمبر بنا دیا اور مجھے عام انسان بنایا؟ میں نے کہا کون سی ایسی آپ کے اندر خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو گدھا نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا؟ بہت سی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کریٹر کو پتہ ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا سیمنٹ ہے وہ ہم فرش میں ڈالتے ہیں، اور کوئی ایسا سیمنٹ ہے وہ ہم چھت میں ڈالتے ہیں، تو نیچے کا سیمنٹ نیچے کیوں ڈالا، اوپر کا سیمنٹ اوپر کیوں ڈالا، یہ کون بتائے گا؟ یہ کون طے کرے گا؟ میں طے کروں گا؟ ٹھیکیدار طے کرے گا؟ میں کروں گا؟ بلڈر طے کرے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو نیچے کیا کرنا ہے اور اوپر کیا کرنا ہے، درجات اس نے طے کرنے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عقلی پیمانے دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ توبہ کو عقلی پیمانوں کے اوپر سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ توبہ کو عقلی پیمانوں پہ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور عقل خود ناقص ہے، عقل خود ناقص ہے۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو تو انجینئر نہیں بن سکتے، اگر آپ آئی ٹی انجینئر بن جاؤ گے تو آپ بلڈر نہیں بن سکتے، اگر آپ بلڈر بن جائیں گے تو آپ عالم نہیں بن سکتے، اگر آپ عالم بن جائیں گے تو آپ ٹیچر نہیں بن سکتے، اگر آپ ٹیچر بن جائیں گے تو آپ مزدور نہیں بن سکتے، ہے کہ آپ ایک وقت میں، آپ کی عقل ہر چیز کو کمپریس نہیں کر سکتی، ہر وقت ایک چیز آپ کی عقل صحیح ہے، عقل سلیم و سلامت ہے، مگر عقل صحیح اور سلامت ہونے کے باوجود آپ ہر چیز پہ کنٹرولنگ ایبلٹی نہیں پا سکتے۔ آپ یہ سب کر سکتے ہو تو آپ کرکٹر نہیں بن سکتے، آپ کرکٹر بنو گے تو آپ فٹ بالر نہیں بن سکتے، فٹ بالر بنو گے تو آپ یہ آپ وہ آپ ایسے۔ عقل ہے، عقل ہے، کرکٹر میں بھی عقل ہے، ڈاکٹر میں بھی عقل ہے، فنکار اور اداکار میں بھی عقل ہے، موسیقار میں بھی عقل ہے، اور ایک مزدور میں بھی عقل ہے، مگر اس کی عقل اس کو اداکار بناتی ہے، اس کی عقل اس کو موسیقار بناتی ہے، اس کی عقل اس کو مزدور بناتی ہے، اس کی عقل اس کو وکیل بناتی ہے، اس کی عقل اس کو تھانے دار بناتی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بناتا ہے، اور اس کی عقل اس کو نشئی بناتی ہے، اس کی عقل اس کو نان بائی بناتی ہے، اس کی عقل اس کو تندور والا بناتی ہے، اس کی ہر انسان کی عقل اس کو ڈرائیو کرتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر عقل مند ہے اور انجینئر سارے بے وقوف ہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ تو عقل کامل ہونے کے باوجود بھی کبھی اندھی ہوتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اندھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی مخالف اس وقت ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دل کے اوپر یہ داغ برداشت نہیں کر سکے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام سست تھے، اللہ نے ان سے اعمال کروائے تاکہ آگے کی امت کو خبر ہو سکے۔ چنانچہ حکم آیا کہ 50 کہ ان سے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، یہ طے نہیں کیا کہ کتنے دن بات نہیں کرے گا، اب بس ان سے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے قطع تعلق کر دیا، بازار جاتے، سامان لیتے، سامان خریدتے، یہ وہ سب کرتے۔ 40 دن گزرے تو فرمایا بیویوں کو الگ کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جوان آدمی تھے، بیوی بھی جوان تھی، اس کو گھر بھیج دیا۔ حضرت مرارہ بن ربی اور دوسرے صحابی ہلال ابن امیہ، یہ دونوں کی بیویاں آئیں، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، میں اکیلی ہوں، بیمار ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی خیال رکھو، مگر میاں بیوی والا معاملہ نہ ہو۔ کہنا یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک صرف رونا ہے، اس کے علاوہ کون سی خوشی کی بات ہوگی کہ یہ میاں بیوی والا معاملہ کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا، اور لکھا کہ سنا ہے کہ تمہارا آقا تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اور تم سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، لہذا تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت کعب اب ایک دوسری طرف بادشاہ بلا رہے، کام آدمی، اگر ان کے ساتھ یہ قصہ پیش نہ آیا ہوتا
تو شاید ان کا بڑی روایات میں ذکر نہ آتا، کیونکہ یہ صحابی ہیں جن سے کوئی روایات منقول نہیں، یہ کوئی مفسر نہیں ہے، یہ کوئی محدث صحابی نہیں ہے، یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں کہ بڑے عظیم مجاہدوں میں جیسے حضرت علی شمار ہوتے تھے، جیسے عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شمار ہوتے تھے، حضرت طلحہ شمار ہوتے تھے، یہ ان صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ عام صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ مگر کیا ہے، لیکن دوسری طرف کیا معاملہ ہے، ایک عام آدمی ہے اور اس کو کیسر روم خط لکھ رہا ہے تو کہنے لگے وہ سامنے تندور پڑا ہوا تھا، میں نے چونکہ آج کل تو کاغذ ہے نا آرام سے پھٹ جاتا ہے، اس زمانے میں جو خط لکھتے تو ہرن کی چھال پہ لکھے جاتے، اس کو ایسے پھاڑا نہیں جا سکتا تھا، تو سامنے تندور جل رہا تھا، میں نے اس تندور میں اس خط کو پھینک دیا اور جا کے اللہ سے رویا کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کافر مجھے بلا رہے ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے، میرے ایمان میں کوئی خامی ہے کہ مجھے کافر اپنی طرف بلا رہا ہے، کافر میری طرف اٹریکٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کافر مسلمان کی طرف اس کے ایمان کی وجہ سے اٹریکٹ ہو تو مطلب سمجھ لو کہ ایمان میں گڑبڑ ہے۔ جو ابو بکر سے تو اٹریکٹ ہو نہیں رہا، مجھ سے اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ عمر فاروق اور عمر ابن خطاب سے تو اٹریکٹ ہو نہیں رہا لیکن مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے، کیا ریزن ہے بھائی؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو متاثر ہو نہیں رہا لیکن مجھے آپ سے کہتے تمہارے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس کو اعتراض ہے، ابو بکر صدیق کی زندگی پہ اس کو اعتراض ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پہ اعتراض ہے، مگر مجھے اور آپ سے خوش ہے تو سمجھ لو گڑبڑ ہے، میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے، میرے ایمان میں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا جس کو صحابہ کرام تو اچھے نہیں لگ رہے لیکن میں اچھا لگ رہا، یہ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی کے پاس ہے، لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی نے مقاطعہ کیا، بات چیت بند کی ہوئی، 50 دن گزرے اور 50 دن گزرنے کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ حضرت کعب فرماتے گھر کی چھت پہ تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، کسی نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ تیری توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اور میرے پاس 2 قمیضیں تھی، اٹھا کے وہی اس کو ہدیہ کر دی کہ بھئی یہ کتنی بڑی بات ہے، مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ مسجد میں پہنچا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑے اور مجھ سے گلے ملے، کہنے لگے کہ سارے صحابہ بیٹھے رہے کہ کسی کو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم کے تابع تھے، لیکن یہ میرے لیے خوشی کا اتنا عظیم موقع تھا، میں زندگی بھر طلحہ بن عبید اللہ کا مشکور رہوں گا کہ اس نے مجھ سے ایسے موقع پہ آ کے گلے ملے، مجھے مبارکباد دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین اور خوشی کا دن ہے، تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بات تو واقعی بڑی لمبی ہے مگر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں۔ سورہ توبہ میں یہ درس آتے، جلالین کا درس تھا، میں نے اپنے استاد جی جلالین ایک تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر بالمعنی کی کتاب ہے، یعنی تفسیر قرآن مجید کی بہت ساری تفسیریں ہیں مگر کچھ تفاسیر ایسی ہیں جو خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہیں لفظی معنی کے اعتبار سے، کہ ایک لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے مگر ہم اپنے طور پہ ہم چونکہ لغت کے ماہر ہیں تو ہم لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو جلالین اس کے لیے بنیادی کتاب ہے۔ تو وہ پڑھا رہے تھے تو میں نے اس سے جی سے پوچھا، میں نے کہا سر جی عجیب سی بات ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں اللہ سے توبہ کرو، جب توبہ کر لی میدان عرفات میں چلے گئے وہاں توبہ کر لی، ایسی مسجد میں بیٹھے 2 رکعت توبہ کی تو گناہ معاف ہو گئے، استغفار کیے تو گناہ معاف ہو گئے، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت عیسیٰ کے واقعات اور ایسے ہی دیگر امتوں کے واقعات کہ اللہ نے 100 قتل کے مجرم کو معاف کر دیا، تو یہ کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی صحبت خاصہ اور خیر القرون کا زمانہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، 7 کی توبہ 10 دن کے بعد قبول ہو رہی ہے اور 3 کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہو رہی ہے، اور ہم کہیں اللہ معاف کر دے اسی وقت معاف ہو رہی ہے۔ ہمیں کچھ سرخاب کے پر لگے ہیں، ہم کون سی چیز ہے کہ ہماری توبہ قبول، بس کہ ہم نے معافی مانگی معاف ہو گئے۔ اور وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور ربی بن میرار، اتنے بڑے بڑے صحابہ جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اور حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی سفیر بنا کے بھیجے، ان کی توبہ 10 دن بعد قبول ہوئی، یعنی بھوکے پیٹ اور انتڑیاں بس ہو گئی ہیں کہ نیچے گر رہے ہیں اٹھ نہیں پا رہے، تب جا کے توبہ قبول ہو رہی ہے، بیوی الگ ہوگی کائنات میں، حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ایسی ان کے پر تنگ ہوئی، ایسی ان پہ تنگ ہوئی کہ موت ان کو زیادہ اچھی لگنے لگی، پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ ہماری توبہ کیوں قبول ہوتی ہے؟ تو
تو یہاں میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم محض اہم سنے سنائے سنی نہ بن جائیں، بلکہ ہم مسئلہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم توبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر امید معافی ہے، سمجھ رہے جی؟ اس کے اوپر معافی کی امید ہے، اس کے اوپر کنفرم معافی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ کنفرم معافی تو ان صحابہ کرام کی ہوئی تھی، جس معافی پہ نص نازل ہوئی ہے، ان صحابہ کرام کی معافی پر نص نازل ہوئی ہے کہ پکی معافی ہوگی۔ اور ہمیں جو توبہ کا حکم ہے کہ توبہ کرو، تو خرجت کیوم ولدت امہ، ایسے نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے دھلا دھلایا، گناہوں سے پاک نکلے گا۔ یہ امید معافی ہے، یہ یاد رکھیے، یہ امید معافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی، ہم نے توبہ کر لی تو بس معاف ہو گئے ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈر پھر بھی رہے، اللہ سے معافی پھر بھی رہے۔ چنانچہ ابو بکر روتے تھے، حضرت عمر روتے تھے، حضرت عائشہ روتی تھی، کیا ہے، ان کو معافی پکی نہیں ہوئی تھی، معافی کی امید تھی۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کسی گناہ کی، تو یاد رکھیے وہ معافی پکی نہیں ہوتی، وہ معافی کی امید بن جاتی ہے کہ امید ہے اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ اور اللہ کی ذات سے امید بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ مگر مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ گناہ ہو گیا، اب اس گناہ پہ شرمندگی رہے، اس گناہ پہ انسان کو پشیمانی رہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث واضح ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یا ابراہیم آپ اللہ سے معافی کرائیے گا، نہ میں کوئی نہیں ہوتا معافی کرانے والا۔ یا آدم آپ ہماری معافی کرائیے گا، نہ بھائی مجھ سے وہ خطا ہوئی تھی، میں اس خطا کی وجہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام آپ اللہ سے معافی کروائیے، نہ بھائی نہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ دعا مت مانگو، کوئی ایسا نو آج بول دے یہ تم دعا مانگ رہے ہو نہ مانگو۔ موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کہیں گے نہ بابا میں یہ دعا نہیں مانگ سکتا، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ذہن میں رہے کہ اگر زندگی میں خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے اور اللہ سے پر امید رہے، مگر ذہن میں رہے کہ اس گناہ پہ شرمندگی رہے، ندامت رہے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جمعات میں انشاءاللہ میں اسی کو جاری رکھوں گا۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جمعے سے جمعے تک مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا